بس من میں یہ بتھی من میں یہ بتھی اس طرح سامنے سے مت آ جائے. چلیے ان کو دیجیے 2 منٹ بات کریں گے. میں سید سلیم گیلانی صاحب سے گزارش کروں گا 2 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب سید سلیم گیلانی صاحب. کریں پارم سر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. قائد محترمہ، قائدین کرام، ارباب صحافت، عزیزان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چونکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی میں آنے سے پہلے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ 35 سال سے تاریخی کشمیر کے ساتھ وابستہ رہا ہوں، حریت کے ساتھ وابستہ رہا ہوں. الحمدللہ مجھے اپنے اس وقت پہ بھی فخر ہے، اور آج جب میں PDP جوائن کر رہا ہوں تو اس پہ بھی فخر ہے. میں نے جب دیکھا کہ سیاست میں ہمارے سیاسی قائدین اور سیاسی تنظیموں نے کسی ایک شعبے کو پکڑ کے آگے چلنا شروع کیا. کسی نے بیٹے کی جدائی کی بات کی، کسی نے نظر بند کی بات کی، کسی نے ڈیولپمنٹ کی بات کی، کسی نے کسی اور مسئلے کی بات کی. لیکن ایک ایسی جماعت یہاں موجود ہے الحمدللہ جس نے ان تمام محاذوں کو ٹچ کیا اور ان پہ کام کیا، اور وہ ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی. محترمہ قائدہ کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں یا اس سے پہلے مرحوم مفتی محمد سعید صاحب اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، انہوں نے بھی جب اس سیاست کا آغاز کیا PDP کے حوالے سے، تو اس کے بعد قائدہ نے ان کا وہ مشن جاری رکھا کہ سبھی محاذ آپ نے بیک وقت ان کو ایڈریس کیا. چاہے وہ نوجوانوں کی نظر بندی ہے، نوجوانوں کا جیلوں میں ہونا ہے، ظلم و ستم ہے، کریک ڈاؤن ہے، اعلیٰ حاصل قیاس، اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسری جو مسائل ہیں ان کو بھی آپ نے ابھارا. یہی وہ چیز ہے جو مجھے یہاں کھنچتی چلی لے آئی. اور میں آپ سے یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ گزشتہ 5 سال سے ہم جہاں پہ تھے وہاں تو کوئی بات بھی کرنا نہ بنا کرتی تھی. اور میں نے محسوس کیا کہ چونکہ یہاں مسئلہ کشمیر پہ بھی بات ہوتی ہے، انتخابات پہ بھی بات ہوتی ہے، اور لوگوں کے مسائل پہ بھی بات ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی اور لوگوں کے جمہوری، سیاسی اور انسانی حقوق جو ہیں ان کی بھی بات ہوتی ہے، تو اس سے بہتر پلیٹ فارم مجھے اور کوئی نہ لگا. یہی چیز مجھے یہاں کھینچ لائی کہ میں اپنے لوگوں کی یہاں پہ آ کے خدمت کروں. ایک اور نقطہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. انتخابات کے حوالے سے، الیکشن لڑنے کے حوالے سے میرا یہ نظریہ ہے کہ الیکشن لڑنا ہی مقصد نہیں ہے، الیکشن میں حصہ لینا ہی مقصد نہیں ہے. مقصد لوگوں کی خدمت ہے. یہ جس طرح سے آپ چاہیں کر لیں، کوئی کیمرے سے کر رہا ہے، کوئی پین سے کر رہا ہے، کوئی مائک پہ آ کے کر رہا ہے، کوئی کمپین چلا کے کر رہا ہے. لہذا میرا مقصد جو ہے وہ بھی انتخابات نہیں ہے کہ میں مینڈیٹ ہوں، وہاں سے اٹھوں، الیکشن لڑوں، نکلوں. نہیں، انشاءاللہ میں اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے آیا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی اس پالیسی کو آگے لے کر چلتا چلوں، جہاں پہ میرے موقف کی بھی، میرے احساسات، میرے جذبات اور میرے لوگوں کے احساسات اور جذبات کی نمائندگی ہو رہی ہے. یہ میرے لیے کافی ہے انشاءاللہ. میں سلیم گیلانی صاحب کا استقبال کرنا چاہتی ہوں.
ہم نے گزارش کی تھی ان سے کہ یہ ہمارے پارٹی سے کینڈیڈیٹ ہونا منظور کرے، پر جیسے کہ آپ نے ان کے خیالات سنے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کسی اور کو چانس دے دیجئے، میں ویسے ہی. اور مجھے خوشی ہے کہ ان کا جو نظریہ ہے جموں کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے، کہ مسئلے کشمیر کے حل کے لیے جو لوگوں نے انتھک قربانیاں دی ہیں وہ رائے گاہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ترقی کا ایک دور بھی جو مفتی صاحب کے وقت میں شروع ہو گیا اس کو بھی آگے چلانا ہے. ہمارے ہزاروں لوگ نظر بند ہیں جو بہت ہی ان کے خاندان قصب پرسی کی حالت میں اس وقت جی رہے ہیں، بڑے سارے مسائل ہیں. تو اس لیے پی ڈی پی کا جو الیکشن لڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم نے پاور میں آ رہے ہیں تو ہمیں کرسی ملنے والی ہے. پی ڈی پی کا مقصد الیکشن کو لے کے یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کی جو مشکلات ہیں، جو تنگیاں ہیں، ان کو کم کرنا ہے. تو اس لیے میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں، آپ آئے صبح سے آپ یہاں پر ہو، اور میں سلیم صاحب کی بھی بہت شکر گزار ہوں، یہ بھی تشریف لائے. اور مجھے تو اتنی اچھی اردو بولنی نہیں آتی جتنے اتنے اچھے بالکل موتی برسا رہے تھے یہ. اور جس طریقے کی یہ بات کر رہے، جس طریقے کی اردو بول رہے تھے، میں ان کا دوبارہ ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہیں ان کا استقبال کر رہی ہوں اپنی جماعت میں. اور مجھے امید ہے کہ یہ جو پورے جموں کشمیر میں اور خاص کر بالخصوص جو ہمارا